ہاں، ابو الضیفان کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو۔ مہمان نوازی کے جتنے لوگ ہیں جیسے بھی کرتے ہیں ان سب کے باپ، مہمانوں کے باپ بڑی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اسی واسطے آج بھی عربیت کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ جائیں نا جی، آج بھی وہ مہمان نوازی باقی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شروع میں تو ادراک نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن جیسے ہی کھانا لا کے رکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست سے جان لیے کہ یہ فرشتے ہیں۔ لیکن فرشتے آتے کب؟ یا تو رحمت لے کے آتے یا تو عذاب لے کے آتے۔ ڈر گئے کہ کہیں عذاب تو نہ لے کے آئے ہیں، کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ کبھی نا امید نہ ہونا اور کبھی کسی دوسرے کے لیے کسی کے پاس ہاتھ نہ اٹھانا، یاد رکھو۔ اگر یہ دو کام نہیں کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے تو ضرور اولاد ہوگی انشاءاللہ، یاد رکھو۔ اگر تمہارا عقیدہ بگڑا اور تم نے سمجھا کہ ان کے پاس بھی ملے گی، ان کے پاس بھی ملے گی، وہاں مل ہی جائے، لیکن یاد رکھو تمہارا ایمان چلا جائے۔ مرد اظہار کرتا، عورت تک اظہار کرتی، میں لیسبین ہوں، میں گے ہوں، گویا کہ کیا ہے، ایک طرح فخر ہے ان بدبختوں کو۔ یاد رکھو یہ قوم پہلی قوم تھی دنیا میں جو اس گناہ میں ملوث ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اور اس پر جس سختی کا عذاب آیا نا جی، کسی اور قوم پہ نہیں آیا۔ آج تک اس کی نشانی موجود ہے، بحر مردار ڈیڈ سی جا کے آپ دیکھ لیجیے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا جس میں ہم سمجھتے تھے کہ ٹی وی کی فحاشی سب سے اونچی ہے، ٹی وی کی فحاشی کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، نیٹ کے اندر کی جو فحاشی ہے، اور اس پر جو کچھ بھی مواد خاص طور پر یہ ہم جنس پرستی کے اعتبار سے ڈال رہے ہیں نا، اس حیثیت سے تو انسان دیکھتے دیکھتے اسے گناہ تو کیا بلکہ اچھا سمجھ لے۔ مجھے کئی کالس آتے ہیں، مسلمان بچے، نمازی بچے کہتے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ کیسے؟ ارے بدبخت تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کر کے صحیح زندگی گزارو، عورتوں کے ساتھ جنسی فعل کرو، یہ تمہارے لیے اور تقدیر کے اعتبار سے اور تدبیر کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بدبخت تو میری بیٹیاں ہیں کا مطلب ایک یہ ہے کہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں بمنزلہ نبی باپ کے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا قوم ہاؤلائی بناتی ہن، دیکھو یہ لڑکیاں ہیں قوم کے، ان سے شادیاں کر کے زندگی بسر کرو، تو تم لڑکوں کے پیچھے بھاگ کے آتے ہو۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہاں سے ایک اہم ترین قصہ شروع ہو رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم کا ہے، لیکن آگے چل کر یہ قصہ پھر حضرت لوط کی طرف چلے جائے گا۔ دو قصص ہیں مل کے اس کے اندر، اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں یہ بھی، اور بڑے ہی عبرتناک ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہوا یہ کہ تحقیق کے ہمارے رسول آئے ابراہیم کے پاس، رسولنا۔ اب یہاں پر بھی وہی چیز آ گئی لغوی اعتبار سے، رسولنا کا مطلب رسول نہیں، فرشتے، بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اللہ نے یہاں پر رسول کہا ہے ان کو، اور وہ آنے والے بھی 3 سے زیادہ تھے گویا کہ، اس واسطے رسولنا کہا کہ ہمارے رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے۔ کہ فرمایا کہ ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے کن کے پاس آئے؟ ابراہیم کے پاس علیہ السلام، بالبشرا، اس واسطے آئے کہ انہیں بشارت دینا تھا۔ قالوا سلاما، آتے ہی کہا کہ سلام علیکم، قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت ابراہیم ان کی مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا ایک باقاعدہ طور پر بچڑا لا کے رکھ دیا۔ یہ ان کی مہمان نوازی تھی۔ ہاں، ابو الضیفان کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو۔ مہمان نوازی کے جتنے لوگ ہیں جیسے بھی کرتے ہیں ان سب کے باپ، مہمانوں کے باپ بڑی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اسی واسطے آج بھی عربیت کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ جائیں نا جی، آج بھی وہ مہمان نوازی باقی ہے۔ افطاروں میں دیکھیے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بلینر ہوتے ہیں، لیکن حرم میں کھڑے ہو کے کھجور بانٹ رہے ہوتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ حرم میں کھڑے ہو کے قہوہ دیتے ہیں اور سعادت سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی تک بھی اس کے اندر موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو اسی واسطے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آئے ہیں، کون آئے ہیں، آپ پہ تو کھاکوچ آئے رہیں گے، ضرورت تو نہیں رہیں گی، نہیں پوچھا، سیدھے گئے بچڑا، پورا کا پورا بچڑا۔ ہاں، گائے کے بچے کو بچڑا بولتے ہیں۔ ہاں،
کیونکہ ان کو مارنا نہ، ان کو، ان کے اماں کو، سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا لا کے رکھا ہے، دیکھو پڑھتے ہی انہیں اندر کا رہنے والا کیا ہونا، حدر جنا، آہا کاٹ کو لا کو پورا بچڑا رکھے گا تو کیا قوم ہے بھائی یہ، ہمیں تو ڈر کو چھڑنا کر کو۔ ایک جنا کو پوچھا کرتے اللہ ہندو کی مسلمان کی گایا کرتے، ایک مولوی صاحب کھڑے چپکے پھنسائیں گے، بول انہوں بھی سوچ میں پڑے گا کیا جواب دیں گے اب دیے تو ایسے بیوقوف کو کہ اب سوال بھی پوچھتا ہے، دیہاتی ہے، سمجھ نہیں آئے گا اسے دوسرا۔ تھوڑی دیر سوچ کے بولے کہتے نہیں با اللہ مسلمان ہی بولے کہتے، نہیں بولا کہتے کیسا جی، کیا دلیل؟ دیکھ با اگر اللہ ہندو رہتا تو گائے کو کھاؤ نہ کو بولتا تھا، تمہاری اماں کو کیسا کھاؤ بولیں گا انہیں؟ ہمیں دبا کو کھاتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمانی چھے، گائے کو اچھا کھاؤ بولا، کاٹو بولا، اس حساب سے تو انہیں سوچا جاتا ہے ہو برابر ہی چھے، ہمیں جسے معبود مانتے اسے کھاتے نہ تمہیں، اور ہمیش نہیں کھاتے با شیر کھاتا، دیکھ ہمیں تبھی کھاتے بولے تو نہ کو مانتو، لیکن قدرتی طور پر جانور وہ جانوراں بھی کھاتے، ہاں جو بھی درندے ہی سب کھاتے، مار مار کو کھاتے وہ بھی۔ آپ جاؤ نہ دیکھ لو نا جنگلوں میں کیا کھاتے، زیادہ تر انہی لوگوں کو کھاتے، کیونکہ یہ کیا ہے شریف لوگ، یہ لوگ جنگل کے شریف جانور، تو ان کو کھاتے۔ تو بہرکیف کہ وہ بچڑا لے آ کے کیا ہے سامنے رکھ دیا بھنا ہوا، ہاں اسی واسطے بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی مہمان آتا تو یہ نہیں پوچھنا، ہاں کھا کے آئے رہیں گے، چائے ہونا کی، جو ہے لا کے رکھ ڈالنا، رہا تو پی لیں گا، پسند آیا تو، نہیں رہا تو رکھ ڈالیں گا۔ پوچھنے کا مطلب کیا، نکو بولو الٹا، بعض لوگ تو کیا ہے ابھی عجیب سوال کرتے ہیں، اب بیچ ہمیں چائے پی ہے، پی کو چائے رہیں گے، ہم انہیں کیا بولیں گا بیچارہ بھکاری بن کو، نہیں پی کو نہیں آیا، ذرا دیو ناگر بولیں گا، کیا بولیں گا انہیں؟ تو اس واسطے یاد رکھو مہمان نوازی بہت ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فرشتے جو آئے تھے نا جی انسانی شکل میں آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں ادراک نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ عام مہمان سمجھے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہاں سے آئے، کس واسطے آئے، کیا مسئلہ ہے آپ کا، یہ نہیں، سیدھے گئے پہلے مہمان نوازی کی، لے آ کے کیا ہے بچڑا رکھ دیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ، وہ جو کھانا ہے نا جی وہاں ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں، لا تصل الیہ نکرہم، کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیا چیز عجیب مسئلہ ہے، مہمان کے سامنے لا کے بچڑا رکھا ہوا ہے، ہمیں ہوتے تو پورا ایک ٹانگ کھینچتا ہے، ایک سر کھینچتا ہے، ایک جنا کون تبھی 10 منٹ میں کیا ختم ہو جاتا پورا، یہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں، لا تصل الیہ نکرہم، اجنبیت محسوس کی دل کے اندر، پتہ نہیں کون ہے کہ دشمن آ گیا کی۔ اور دوسری بات علماء کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کھانا اس کے سامنے پیش کر دیں یا کوئی بھی چیز پیش کر دیں تو مہمان کھانا اگر ہاتھ بڑھا لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اچھی نیت سے آئے ہیں، اگر ہاتھ نہ بڑھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بری نیت سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی چیز تھی کہ کہیں یہ کوئی بری نیت سے تو نہیں آئے ہیں، ہاں نکرہم، دل کے اندر اجنبیت محسوس کی، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل کے اندر تھوڑا سا کیا ہے ڈر بھی محسوس ہونے لگا، اس واسطے کہ پتہ نہیں یہ کس ارادے سے آئے ہوں گے یا کچھ اور معاملہ ہوگا، ہاں جیسے ہی یہ چیز محسوس کر لی ان لوگوں نے جو سامنے آئے تھے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھیجے گئے ہیں نا جی وہ حضرت لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شروع میں تو ادراک نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن جیسے ہی کھانا لا کے رکھا ہاتھ نہیں بڑھایا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست سے جان لیے کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن فرشتے آتے کب، یا تو رحمت لے کے آتے یا تو عذاب لے کے آتے، ڈر گئے کہ کہیں عذاب تو نہ لے کے آئے ہیں، کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی، تو فوری طور پر فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ مت ڈریے، آپ کی طرف نہیں لائے ہم عذاب لے کے ہی آئے ہیں لیکن آپ کی طرف نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہیں، ایک ہی فرشتے
ادھر جو آئے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں، اور یہی فرشتے جب پلٹ کے جائیں گے لوط کی قوم کی طرف تو وہ عذاب والے فرشتے بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم دراصل کیا ہیں؟ قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ان کے پیچھے ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وامرأته حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ یہ کون سی بیوی تھی؟ یہ پہلی والی تھی حضرت سارہ، جن کی ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، وہ مکے میں تھی، جن سے اولاد ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل ہو چکے تھے۔ جب فرشتے یہاں پر آئے ہوئے تھے تو اس وقت جو ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی وہ حضرت سارہ ہیں۔ اسی واسطے ان کی عظمت کے لیے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت تھی جن کے سامنے فرشتے آیا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت سارہ کا یہ مرتبہ تھا کہ وہ ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی۔ وامرأته قائمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ فضحکت فبشرناها باسحاق، کہ جیسے ہی دراصل وہ لوگ یہ بات کہے، ساتھ میں انہوں نے کیا خوشخبری بھی دی۔ کیا خوشخبری تھی؟ کہ تمہیں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ خالی بیٹا کا نہیں، بیٹے کے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پھر اس کے بعد اسحاق بڑے ہوں گے تو ان کو اللہ اولاد دے گا جن کا نام یعقوب ہوگا۔ ہاں، بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی اور بیٹے کے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی۔ ہاں، تو یہ خوشخبری سن کے حضرت سارہ ہنس پڑی، فضحکت۔ لیکن یہاں آگے پیچھے ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحکت، ایسا ہے اصل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور فرشتوں نے حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ یہ بشارت سن کے حضرت سارہ ہنس پڑی۔ یہ ہے۔ اچھا، کیوں ہنس پڑی؟ اب دیکھیے آگے آ رہا ہے۔ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، وہ بولی کہ ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ہے وہ بات اصل میں ہنس پڑنے کی۔ انہوں نے ہنسا اس واسطے اور کہا کہ یا ویلتا، ہائے میرے کم بختی، یہ بددعا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ فرمایا کہ مجھ پر کیا ہے؟ بدبختی چھائی، ہائے میری کم بختی ہو۔ یہ عمر میں، اور اس وقت تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ عمر 100 کے اوپر تھی حضرت سارہ کی، اور حضرت ابراہیم کی 100 سے زائد تھی، یعنی 110 سے بھی زائد تھی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، اور وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ شیخ کا ایک مطلب ہے بوڑھا، ایک مطلب ہے مسٹر، یعنی عزت کے لیے شیخ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ شیخ۔ تو کہا کہ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب جا کے اولاد ہوگی مجھ سے۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، وہ کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور بلا شبہ وہ قابل تعریف بھی ہے، بڑی شان والا بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ، اللہ کے حکم پہ تعجب، اللہ چاہے تو بوڑھوں کو بھی دے دے، اللہ چاہے تو بن باپ کے دے دے، اللہ چاہے تو بنا ماں باپ کے دے دے۔ حضرت آدم کو باپ کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ اللہ کو تو حکم کافی ہے، اس پر تعجب کی کیا بات ہے؟ اب تمہیں ہوگا، بس مسئلہ ختم، اللہ نے حکم دے دیا، تو اس پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اے اہل بیت،
تمہارے گھروں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں اور رحمتیں نازل کر رکھی ہیں. ہاں یہاں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. ہاں انہ حمید مجید، بڑا ہی قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے میرا رب، جس کو چاہے جب چاہے جو چاہے دے دے. اسی واسطے یاد رکھیے جن کو شادی ہو جاتے ہیں، بچے نہیں ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن کبھی نا امید نہ ہونا. یاد رکھو امید سے مانگتے رہو. بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، مانگو، لیکن کبھی نا امید نہ ہونا اور کبھی کسی دوسرے کے لیے کسی کے پاس ہاتھ نہ اٹھانا. یاد رکھو اگر یہ دو کام نہیں کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے تو ضرور اولاد ہوگی انشاءاللہ. یاد رکھو اگر تمہارا عقیدہ بگڑا اور تم نے سمجھا کہ ان کے پاس بھی ملے گی، ان کے پاس بھی ملے گی، وہاں مل ہی جائے، لیکن یاد رکھو تمہارا ایمان چلا جائے. اور مانگنے میں کبھی سستی نہ کرنا. کیا مولوی صاحب 10 سال سے مانگ لیتا ہوں، بچہ نہیں، اب تو چھوڑی دلی. نہ، ابھی بھی مانگو، 11 سال میں بھی مانگو، 12 سال میں بھی مانگو، 15 ہو گیا مانگو. پھر بھی رب کی قدرت یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی دے دے. ہاں کئیوں کو ہم خود جانتے ہیں 12 سال نہیں تھی اولاد، 12 سال. کبھی کبھی وہ آتے بھی ہیں یہاں پر پروگرام میں. ہاں 12 سال نہیں تھی، پھر اللہ نے دیا تو ٹوئنس دیا. ہاں ٹوئنس قادر ہے، دے دے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس معاملے میں صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اچھا ہو گیا کیا؟ آ گئے وہ لوگ، فرشتے معلوم بھی ہو گیا اور بشارت بھی ہو گئی. اب اس کے بعد معاملہ دیکھیے، اب رخ بدلتا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. یعنی ہو گیا مسئلہ، حضرت ابراہیم کو خوشخبری بھی مل گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ قوم لوط کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، کیوں؟ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ عذاب کے لیے ہم جا رہے ہیں وہاں پر. لیکن حضرت ابراہیم تو بڑے نرم دل تھے، وہ اس معاملے میں جھگڑنے لگے. ارے 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 اتنی جلدی کیسا، کچھ اور مہلت دیکھو شاید وہ لوگ ایمان لائیں گے. ہم سے جھگڑنے لگے. اللہ کہتا ہے یجادلونا، فرشتوں سے انہوں نے جھگڑا کیا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں کہ دیکھو ابھی نہیں، ابھی تو کچھ اور بھی مہلت دو. لیکن فرشتوں نے جواب دیا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. یہ جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ اس واسطے کہ بڑے نرم دل تھے، بڑے رقیق القلب تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب آ جائے. حالانکہ ان کے سب کرتوت معلوم تھے، پھر بھی وہ فرشتوں سے جھگڑا کر رہے تھے. تو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اب اس پہ جھگڑا کرنا چھوڑ دو، مسئلہ ختم، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور عذاب الہی ان پر مسلط ہو کے رہنے والا ہے. اب کوئی جھگڑا، اب کوئی بات ٹلنے والی نہیں ہے. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس قصے کو آپ چھوڑیے. انہ قد جاء امر ربک، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے امر حکم آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب انہیں عذاب آ کر رہے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے. اب مسئلہ ان کا ختم ہے، آپ ان کے سلسلے میں بات نہ کریں گے. تو مسئلہ وہاں سے ختم ہو گیا نا جی. اب یہ نکلے کہاں نکلے؟ لوط کی قوم کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. پھر ہمارے فرستادے یعنی ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل اندر سے تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے آج تو بڑے مصیبت کا دن ہے. یہ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا ہے توجہ چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا؟ قوم لوط کا اصل مسئلہ شرک کے ساتھ جو تھا نا، وہ تھا ہم جنس پرستی کا مرض. ہاں جسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہومو سیکشولیٹی جسے کہتے ہیں، مرد مرد سے جنسی طور پر لذت اٹھانا، جو کہ آج پوری دنیا میں بڑا فن بن چکا ہے. فن کے طور پر لوگ کہنے لگے اپنے آپ. ہاں مرد اظہار کرتا، عورت تک اظہار کرتی ہے میں لیسبین ہوں، میں گے ہوں. گویا کہ کیا ہے؟ ایک طرح فخر ہے
ان بدبختوں کو. یاد رکھو یہ قوم پہلی قوم تھی دنیا میں جو اس گناہ میں ملوث ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی نہیں. اور اس پر جس سختی کا عذاب آیا نا جی، کسی اور قوم پہ نہیں آیا. آج تک اس کی نشانی موجود ہے. بحر مردار ڈیڈ سی جا کے آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر کبھی کوئی چیز پنپتی نہیں ہے. آج بھی وہ عذاب کا گویا کہ اثر ہے. اتنا سخت ترین عذاب آنے کے باوجود اور اتنی کھلی کھلی بات دراصل قرآن میں رکھنے کے باوجود بھی یہ مرض امت مسلمہ میں بھی ہے. اکا دکا کوئی بچا اپنی نوجوانی میں، اور اللہ نہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن عورتوں میں بھی ہے. جوانی کے ایام میں صحیح طور پر صحیح عمر میں شادی نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتی ہیں. اور آج اس کی فحاشی نیٹ پہ اتنی ہے کہ فحاشی اور عریانی کا ایسا ایک بے بہا سمندر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یاد رکھو اگر اس میں پھنسا تو پھر بندہ کبھی نہیں نکلتا. اس واسطے دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے برے اور گندے فلمیں دیکھنے کی عادی ہو گئی تو پھر انسان بچتا نہیں. اور اس کا گناہ جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے. اصل میں اس کی وجہ سے نسل انسانی ختم ہو جاتی ہے اور حیا کے پردے تار تار ہو جاتے ہیں. انسان درندے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی واسطے اس قصے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت جگہ اور پوری وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور یہاں پر بھی تفصیل آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی تفصیل آئی تھی اعراف میں بھی. اور اتفاق سے جانچ ہونا تھا نا جی اصل میں، تو وہ فرشتے جو آئے تھے نا کہاں پر، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکے. اور ان کو کیا چاہیے تھا بدبختوں کو؟ تو وہی چاہیے تھا. ہاں آج بھی ہمارے بعض مردوں میں یہ غلاظت موجود ہے، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا، دوستی کرنا. ہاں خاص کر بیریش، امرت بولتے ہیں اس کو، امرت پرستی. اور یہ امرت پرستی کیا ہوتی ہے؟ ان لڑکوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی. داڑھی آنے کے قریب ہوتی ہے نا، یہ اصل مرض کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھو ایسے بالکل ہی بدفطرت لوگ ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو لیتے ہیں یا ان نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے لے کے دیتے ہیں چاکلیٹ، کبھی کیا ہے انہیں اٹھا لیتے ہیں، کبھی کیا ہے. بچہ تو سمجھتا ہے کہ بڑی محبت کرتے ہیں، محبت نہیں ہے. یہ ظالم بہت برے طریقے پہ لے جانا چاہتا ہے. اپنے بچوں کو نگرانی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے تو اس سے وہ بچائیں اس کو. ہاں تو یہ لوگ جب گئے تھے فرشتے بالکل بڑے خوبصورت شکل میں گئے تھے تاکہ جانچ حجت پوری ہو جائے. اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے گئے حضرت لوط کے پاس، سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، تو انہی دراصل بڑا تنگ ہوا ان کا دل. ہاں بڑا تنگ ہوا. کئی کو تنگ ہوا؟ اس واسطے کہ یہ خوبصورت لوگ میرے مہمان بنے ہیں، لیکن بدبختوں کو اگر معلوم ہو جائے گا کہ میرے گھر میں خوبصورت لڑکے مہمان بنے ہوئے ہیں تو میری قوم نہیں چھوڑے گی. ہاں اس لیے کہا کہ وقال ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے کہ میں کیسے ان کو بچاؤں میرے قوم سے. کیونکہ بدکاری میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ کھلے طور پر کہنے سے بھی ذریعہ نہ کرتے تھے، کھلی بدکاری کرتے تھے کھلے طور پر. محفلوں میں ہم جنس پرستی کھلے کرتے تھے، جیسے آج امریکہ اور لنڈن وغیرہ میں ہو رہا ہے. ہاں یہ خوبصورت شہر دیکھنے کو ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. یاد رکھو. اور ان فحاشی کے اڈوں میں ابھی دم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان کی فحاشیوں کے بدلے ان کو نیست و نابود کر دے، کیونکہ اڈے بن چکے ہیں. اور ان کی دیکھا دیکھی، اندھی تقلید، اندھی مغربیت کی پیروی میں ہمارے نوجوان بھی نیٹ تو جو ملانا جی فری میں ملانا اس حد تک برے بن چکے ہیں کہ ان کو دیکھا دیکھی یہ دیکھتے بھی ہیں اور عملاً کرتے بھی ہیں. کوئی اللہ والا بندہ ہے، کوئی اللہ والا نوجوان ہے جو بچ جائے تو بچ جائے. یاد رکھو ان چیزوں سے بچ کے اگر اس زندگی میں گزار لیا تو میں تو کہتا ہوں وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. ہماری تو زندگیاں نکل گئی کسی بھی طرح.
لیکن جوانی کی آج کی جو زندگی ہے اللہ ہی محفوظ رکھے ان لوگوں کو، کیونکہ نیٹ کی فحاشی یوں عام ہے، ٹی وی کی فحاشی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا جس میں ہم سمجھتے تھے کہ ٹی وی کی فحاشی سب سے اونچی ہے، ٹی وی کی فحاشی کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، نیٹ کے اندر کی جو فحاشی ہے اور اس پر جو کچھ بھی مواد خاص طور پر یہ ہم جس پرستی کے اعتبار سے ڈال رہے ہیں نا، اس حیثیت سے تو انسان دیکھتے دیکھتے اسے گناہ تو کیا بلکہ اچھا سمجھ لیں۔ مجھے کئی کالز آتے ہیں، مسلمان بچے، نمازی بچے کہتے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہیں، کیسے چھوڑیں؟ اور اس میں غلطی کیا ہے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے مرد عورت شادی کر سکتا ہے ویسے مرد بھی کر سکتا ہے، جیسے مرد عورت کو محبت ہو جاتی ہے ویسے مجھے کیا ہے، مرد سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، غلطی کیا ہے؟ یہ ہے بے راہ روی کی انتہا جو آج دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے عذاب کو کیا ہے، دعوت دینے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماں باپ نگرانی نہیں کرتے، بچے جو جوان ہونے کے قریب ہیں تو پھسلتے ہیں۔ ہاں دوست اتنا بھائی، دوست اتنا، رات کو رہ جاتا گھر میں جا کو، دوست رات میں کیا کرتے معلوم کیا؟ وہ دیکھو کہیں اکیلا نہ چھوڑو رات گزارنے پر۔ نوجوانوں میں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت تو نہیں ہے نا، وہاں پورے لڑکے اتنا ہی، نہ عورت رہی تو اتنی برائی نہیں، جس سے زیادہ برائی کیا ہے مرد رہنے سے ہے کہ وہ امرت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر بعد میں آگے چل کر۔ نوجوان لوگوں کے اندر احتیاط ہونی چاہیے، اسی واسطے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ بعض علماء تو کیا ہے، سامنے بیٹھا ہوا بچہ اگر بے ریش ہوتا، امرد ہوتا تو کہتے کہ نہیں پیچھے بٹھاؤ اسے۔ خوبصورت لڑکا مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، دین کی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، ابھی اسی داڑھی نہیں نکلی ہے، وہ کیونکہ داڑھی جس کی جبھی نہیں نکلتی یا نکل رہی ہے تو یہ بڑا خوبصورت ہے، کالا بھی رندے انہیں، کالا بھی رندے، گورا بھی رندے، ناک چپٹی بھی رندے، وہ زمانہ ہوتا نا، وہ زمانہ ذرا خوبصورتی کا ہوتا ہے مرد کا۔ تو درس میں بھی آ کے وہ سامنے بیٹھتا تو امام ابو حنیفہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے کہ نہیں اس کو پیچھے بٹھاؤ، اگر میری نظر بھی خراب ہو سکتی ہے اسے دیکھ کر۔ علماء کا عورت کو نہیں، مرد کو کہہ رہا ہوں میں، عورت کا مسئلہ نہیں، مرد کا۔ تو کہتے تھے کہ پیچھے بٹھاؤ، میرے سامنے مت بٹھاؤ اس کو۔ اس حد تک احتیاط ہونا ضروری ہے، اور کبھی اکیلے کسی کمرے میں نہیں چھوڑنا، 2 کو 3 کو۔ اور اسی واسطے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک چادر میں مت سونا، مرد ہی ہیں۔ ہاں یہ ہم سفر میں جاؤ، اس میں جاؤ، دیکھو ہمارے نوجوان کیا کرتے، بڑی سی بیڈ شیٹ ہو گئی سب لے لیے، نہیں، بیڈ شیٹ میں ایک نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایک چادر میں اللہ کے رسول نے مرد کو سونے سے بھی منع کیا، عورت کو سونے سے منع کیا ہے، دونوں کو منع کیا، بستر الگ ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ 10 سال تک تم کیا ہو، چھوڑے رکھو، لیکن 10 سال میں بستر الگ کر دو ان لوگوں کا۔ اب جگہ کی تنگی ہے، بستر کام ہونے سے ہر ایک کو ایک روم تو ہمیں دے نہیں سکتے، پورے ملا کو ہمیں کچ روم میں ہی، تب کیا کرو، بستر کا الگ کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ شیٹ الگ ہو، ہاں کوئی کسی کی بیڈ شیٹ میں داخل نہ ہو، بیڈ ایک ہو تو بھی اندر دونوں کے درمیان تکیہ ہو، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، مل کے مت سو۔ انہیں کیا کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، دوست گود میں پڑ جاتا، انہیں ایک گود میں، انہیں ایک گود میں، اور ایک آدمی کا اور ایک گود میں، بے حیائی۔ جب اس طرح کے کام کریں گے جنسی نوعیت کے جذبات بھی ابھریں گے، پھر پھنسیں گے۔ احتیاط یہی ہے کہ ہمیشہ ڈسٹینس رکھیں، ہاں وہ مرد ہی کیوں نہ۔ تو یہ لوگ جو گئے تھے نا خوبصورت شکل میں گئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب تو میری مصیبت کا دن ہے، میرے پاس اتنا پاور بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روکوں، اور یہ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، اور یہ بدبخت جیسے ہی معلوم ہوگا دوڑتے بھاگتے آئیں گے۔ اور اگلے ہی آیت میں اللہ کہتا ہے وہی ہوا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یا رب
ان کی فحاشی اور ان کی بے حیائی کی انتہا دیکھو. رب جو الفاظ استعمال، وجاہو قومہ، ان کی قوم آئی کیسے، یہرعون الیہ، دوڑتے بھاگتے آئی. جیسے ہی سنی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، تو دیوانہ وار کسی کی پرواہ، یہرعون کہتے ہیں کہ ایسا دوڑنا، ایسا نکلنا کسی کا ہوش نہ رہے. دوسرا، قوم کے نوجوان، قوم کے لڑکے، یہ بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا رخ کیے، بھاگے نکل کے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی برے کاموں میں پڑ چکے تھے، علانیہ بدکاری کرتے تھے، علانیہ ہمجنس پرستی کرتے تھے، تو ان کو بہت اچھا بہایا، آئے بھاگ کے. اب جب یہ لوگ آ گئے، اب دروازہ بند کیے، دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح روکیں یہ بدبخت قوم کو. آ کے کھڑے ہو گئے پورے، معلوم ہو گیا لڑکوں کو بھیجو، اتنا علانیہ گناہ. تو حضرت لوط نے کہا، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیسی درندگی ہے، بے حیائی. ہاں، ہاولائی بناتی ہن، ارے بدبخت تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کر کے صحیح زندگی گزارو، عورتوں کے ساتھ جنسی فعل کرو، یہ تمہارے لیے اور تقدیر کے اعتبار سے اور تدبیر کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے صحیح ہے. بدبخت تو میری بیٹیاں ہیں کا مطلب ایک یہ ہے کہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں بمنزلہ نبی باپ کے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا قوم ہاولائی بناتی ہن، دیکھو یہ لڑکیاں ہیں قوم کے، ان سے شادیاں کر کے زندگی بسر کرو، تو تم لڑکوں کے پیچھے بھاگ کے آتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفصیلی خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، ان سے کرو. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بدبختو میری بیٹیاں ہیں، کہو تو میں تمہیں رشتہ دیتا ہوں، شادی کر کے رہو. یہ تم ہمجنس پرستی میں کیوں پڑ گئے ہو؟ ہاولائی، درد دیکھیے کتنا ہے یا رب، پڑھتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت کیفیت کیا ہو رہی ہوگی ان کی، کیا بے حیائی تھی ہوگی قوم کی کہ سب آ کے گھیر لیے ہیں. اور مہمانوں کو بچانے کے لیے الفاظ دیکھیے حضرت لوط کے ہیں، یا قوم، اے میری قوم کے، ہاولائی بناتی ہن، دیکھو میری بیٹیاں تک میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں نکاح میں. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، ہمارے مہمانوں کے درمیان مجھے رسوا نہ کرو. گویا کہ التجا کر رہے ہیں، آخری التجا. اب یہ بدبخت کس چھٹائی سے جواب دے رہے ہیں، دیکھیے قوم کے لوگ کتنے برے اور کتنے. یہی واسطے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، اگر کسی کو اس کی لت اور نشہ چڑھ گیا نا، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا پھر. کیونکہ یہ جس چھٹائی سے یہ جواب دے رہے ہیں نا، رونگٹے کھڑے کر دے گا. نبی سے دیکھو کیسے مخاطب کہتے ہیں کہ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تم کو معلوم ہے تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہم کو بیٹیاں نہیں چاہیے، ہم کو عورتوں سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کو تو کیا مردوں سے مسئلہ ہے، ہم کو تو ہمجنس پرستی اچھی لگتی ہے. تو اس برائی میں جو پڑتا ہے نا، وہ ایسا ناکارہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی قابل بنتا ہے، نہ وہ باپ بن سکتا ہے، نہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے. اس حد تک وہ درندہ بن جاتا ہے. یاد رکھو، یہ بہت بری اور گری ہوئی حرکت ہے انسانیت کے اندر، جو آج بہت ہی مینوٹ طریقے سے سازش کے طور پر نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ میں تو کئی سال پہلے پڑھا، کسی نوجوان طبقہ یا کوئی نوجوان جماعت آج موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ فعل نہ ہو رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ہاسٹل سسٹم میں بھی یہی معاملہ ہے. جہاں خالی مردوں کا ہاسٹل ہے وہاں بھی یہ معاملے چل رہے ہیں.
اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اللہ کے غضب کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ مالنا قالوا لقد علمت مالنا فی بناتک من حق، اے لوط تم کو تو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، یہ دیکھو اور فحاشی اور دراصل ٹھٹائی، کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم کو تو اچھی طرح معلوم ہی ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، ان نوجوانوں کو حوالے کرو تاکہ ہم بدکاری کریں، وہ تو تم کو معلوم ہے، ہم تمہاری بیٹیوں کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اچھا حضرت لوط نے کیا کہا، دیکھیے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط نے کہا کہ کاش کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی میری طرف ہوتا، میرے لیے ہوتا تو میں پناہ لے سکتا۔ یہ آخری بات تھی، اس وقت عاجز ہو گئے تھے، عاجز ہو کے دل کے اندر سے یہ آہ نکلی کہ کہا کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرا قبیلہ یہاں ہوتا، کوئی قوت ہوتی، کوئی جماعت ہوتی میرے ساتھ، کیونکہ حضرت لوط پر ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے سوائے ان کی بیٹیوں کے، حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں تھی، بیوی بھی انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی قوم کی۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ان کے گھر میں آئے تھے نا، لڑکے بن کر فرشتے، اس کی اطلاع قوم کو دینے والی ان کی بیوی ہی تھی، بیوی کافرہ تھی، اور یہ اس کے لوط علیہ السلام جہاں گئے تھے نا، جو قوم لوط، وہ قوم لوط کے قبیلے سے نہیں تھے حضرت لوط، وہ بھی یاد رکھو۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا تو کوئی طاقت ہوتی، ان کا نہ قبیلہ تھا نہ خاندان تھا، یہ ہجرت کر کے یہاں آئے۔ ہاں یہ اصل حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو وہاں سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ تو جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی بدکارہ تھی، اس حیثیت سے بدکارہ نہیں تھی، کیونکہ کوئی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، لیکن بدکارہ اس معنی میں تھی کہ یہ اسلام قبول نہیں کیا، اور ساتھ میں کیا ہے، قوم سے ملی ہوئی تھی، تو بیوی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں تھا، خاندان بھی کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ تو اس واسطے کہا کہ لو ان لی قوتن، کاش کہ مجھے کوئی قوت ہوتی، کوئی کیا ہے سپورٹ ہوتا، او آوی الی رکن شدید، کیا کوئی کیا ہے سہارا مضبوط ہوتا، کوئی ایمان لانے والی جماعت ہی میرے ساتھ ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن اب کیا کروں سوائے اس کے کہ میں کیا ہے ہٹ جاؤں اور تم میرے نوجوانوں اور میرے مہمانوں کے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ آخری انتہا تھی، اصل میں یہ دیکھنا تھا، یہ حجت قائم ہونا تھا، اس واسطے فرشتے بھی خاموش رہے اس حد تک۔ فرشتے یہ نہیں بولے کہ ہم فرشتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہیں بولے، یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ دوڑ کے آئے، ہنگامہ مچائے، حضرت لوط بے بس ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ او آوی الی رکن شدید، تو تب جا کے حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم دراصل نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم دراصل آئے اس واسطے کہ حجت پوری ہو جائے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو جو کچھ حصہ رات گزارنے کا ہے اس کو گزار لو اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم بھی کبھی کوئی بھی تم میں مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی انہی کے ساتھ ہوگی، جو گزرنا ان لوگوں پر ہے وہی گزرے گا۔ اس پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے، گویا کہ واقعہ ہو رہا تھا رات میں۔ ہاں اب انہوں نے کہا کہ اے لوط، یا لوط انا رسل ربک، ہم دراصل تمہارے رب کے طرف سے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، اب یہ نہیں پہنچیں گے آپ تک، ہاں، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے رب کی طرف سے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا ایک حصہ گزرتے ہی اپنے بیٹیوں کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ہاں بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کا مطلب ہے ابھی رات شروع ہونے کے بعد کا ایک حصہ، ایک قطعہ، ایک وقت نکل جانا ہے آپ کو۔ ہاں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا کہ ان پر کیا عذاب ہوا۔ ہاں جو پلٹے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، الا امرأتک، لیکن
تمہاری بیوی پلٹنے والی ہے، تمہاری بیوی انہی کے ساتھ جائے گی، الا امرأتک انہ مصیبھا ما اصابہم، جو کچھ قوم پر عذاب ہونے والا ہے وہی تمہاری بیوی پر بھی عذاب ہوگا۔ ان موعدہم الصبح، عذاب کا وقت صبح رکھا گیا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح بہت قریب نہیں ہے اب؟ یعنی بالکل قریب کا معاملہ تھا وہ۔ دوسری روایتیں شاہد ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ اس حد تک بے باکی میں آگے آئے تو حضرت جبرائیل جو ساتھ میں فرشتوں کے ساتھ آئے ہوتے، اس میں جبرائیل بھی تھے، تو حضرت جبرائیل نے خالی اپنا پر یوں مارا ان پر، جب جیسے ہی پر مارا سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اب اندھے ہونے کے بعد جو بھگڑ مچی، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر لڑکے ہیں، ہم سب کو اندھا کر دیا، یہ کہہ کے وہ ریٹرن بھاگنے لگے ایک دوسرے پہ پڑھ کے، تو یہاں تک کہ وہ تو بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، وہ یہاں سے نکلے، اسی میں کیا ہے صبح ہو گئی، صبح کیا ہے عذاب کا موقع تھا، عذاب شروع ہو گیا۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلے حصے سے بنا دیا، ایسا زبردست عذاب۔ پھر ان پر کنکر بھیجے، ہاں، اور وہ بھی تہ بتہ ایسے برسائے گئے کہ ایک کے بعد دیگرے، اور ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا، نشان زدہ تھے۔ 3 قسم کے عذاب اللہ کہتا ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی کو اٹھاؤ۔ جو خطہ دراصل ان بستیوں کا تھا، ان لوگوں کا تھا، اس پورے خطے کو حضرت جبرائیل نے اپنے پر سے یوں مارا تو ایسے آ گیا، پر میں پوری بستی ایسے آ گئی۔ پھر اللہ نے کہا کہ عالیہ، ہاں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ، جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا تو ہم نے اسے پہلے بنایا اوپر، تو ایسے لے کے حضرت جبرائیل اپنے پر سے اس بستی کو لے کے اوپر گئے، حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق تو کہتے ہیں کہ لوط کی قوم کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا، آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ سنے، اتنا اوپر لے گئے اس سے بدکار قوم کی اس بستی کو، اپنے پر سے اٹھایا، اتنا اوپر لے گئے کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں انہوں نے لوط کی قوم کے جو کتے بھونک رہے تھے اس وقت، وہ بھونکنے کی آواز کو سنا، اس حد تک اوپر لے گئے۔ پھر جعلنا عالیہ سافلہ، وہاں سے پھینکا نیچے۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی، وہاں سے پھینکا، عالیہ سافلہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ خالی اتنے ہی مر کے وہ چاہے چکنا چور ہو جاتے، لیکن اللہ نے عذاب دکھانا تھا نا جی۔ بدبختی ان لوگوں کی اتنی تھی نا کہ فطرت سے خلاف کیا نا ان لوگوں نے، انسانی فطرت ہی نہیں ہے نا جی۔ انسانی فطرت تو ایک مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، ان بدبختوں کا تو فطرت کے خلاف تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر ہم نے بارش برسا دی ان کے اوپر پتھروں کی، اور وہ پتھر بھی کیسے تھے، من سجیل منضود، ہاں، ہر پتھر یوں سمجھو کہ تپا ہوا تھا جہنم کی آگ سے، اور ایسا بنا ہوا این کی طرح تھا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پہ پڑھنا ہے، کون کون گنہگار ہے، کس کس پہ پڑھنا ہے، پہلے سے پتھر پہ نشان تھا، سجیل، ہاں، منضود کا مطلب ہے تہ بتہ۔ ایسا نہیں کہ ایک پتھر گرا پھر 5 منٹ کے بعد دوسرا پتھر گرا، اللہ کہتا ہے کہ تہ بتہ گرتے گئے، ایسے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک کے بعد وہ گرتے گئے۔ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، فرمایا کہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے بنا دیا گیا تھا، انہیں نشان زدہ کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اب اس کے بعد وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ایک خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے اہل مکہ جو آج ظالم بنے ہوئے ہو تم،
اگر اس خطے پہ جا کے دیکھنا چاہو تو دیکھ لو کیا انجام ہوا قوم لوط کا، تمہارے سے دور نہیں ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ ان ظالموں سے دور نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم جو آج سن رہے ہیں قرآن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ ان ظالموں سے دور نہیں ہے، بلکہ بہت قریب، اگر تم چاہو تو جا کے دیکھ سکتے ہو۔ تو یاد رکھو، ابھی سے اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے۔ یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے جس میں شرک کے ساتھ گناہ بھی ملا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو پڑھے تھے وہ خالص شرک تھا، شرک پر عذابات آئے۔ تو یہ پہلا موقع ہے جہاں پر کیا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ یہ شرک کے ساتھ ان کا ایک فعل تھا، لیکن اصل شرک بھی تھا، گناہ تھا، اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جس میں ہر پتھر تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھا، اور اللہ نے تبارک و تعالی نے انہیں بھیجا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم ایک حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے پاس پہنچے ہیں۔ اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، بالکل بھی قریب ہو گئے، 4 منٹ باقی ہیں اور وضو وغیرہ کا بھی مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ ہم اگلے دن کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب جو واقعہ آئے گا وہ بڑا خوبصورت ترین، خود اللہ کہتا ہے احسن القصص، حضرت یوسف کا۔ ابھی تو چند آیات رہ گئی ہیں ہود کے، 83 تو پڑھ لیے ہیں ہم، ہاں 84 اور 84 سے آپ دیکھ لیں، ہاں 123، ایک 20 آیات باقی ہیں۔ تو اس کے بعد کل کا میرے خیال سے انشاءاللہ ایک حصہ یہ ختم کرنے کے بعد حضرت یوسف کا رہے گا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ترین قصہ جسے رب کہتا ہے کہ احسن القصص۔ تو اس واسطے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے وقت میں آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لیکن کیا ہے آدھے گھنٹے بعد، پاؤ گھنٹے بعد، کہ ادھر جا کو ایمان میں چا پی لے کو، اسلام میں پان کھا لے کو وغیرہ، اپنی زندگی ذرا دیکھ لے کو۔ انہوں تو بولتے چلتے ہیں 2 گھنٹے بولتے جی جائیں گے جنت سے، جائیں گے بیٹھیں گے، اس میں کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن ہے، قرآن کھلواڑ نہیں ہے، قرآن ہے، تو آپ اس کو اہمیت دیں گے، اہمیت کے ساتھ آئیں گے، سنیں گے، تب کہیں جا کے دل میں بیٹھے گی بات۔ اور اللہ کسی کے دل کے لیے قرآن کا مزہ چکا دینا، یاد رکھو دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ سے مانگ لینا، اے اللہ یہ قرآن کا جو مزہ ہے نا، قرآن کا جو ٹیسٹ ہے، اللہ مجھے دے دے۔ اگر کسی کو اس کا ٹیسٹ لگ گیا نا جی، دنیا کی کوئی کتاب پھر نہیں پڑھے گا وہ، اور قرآن کے اندر اسے ایسی لذت محسوس ہوگی، وہ کہیں کسی بھی مرحلے میں اتنی خوشی محسوس نہیں کرے گا جو قرآن پڑھتے وقت اسے محسوس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جانا نہیں دل سے۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں میں سے خاص کو عطا کرتا ہے، خاص کو۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری زمانہ جیل میں گزرا، جیل میں، اور ظالم نے کیا کیا تھا جس نے جیل میں ڈالا تھا، گورنر نے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم لکھنے کے لیے، لکھنے کا دوات اور قلم مجھے دے دو، میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے وہ بھی چھین لیا۔ تو آخری زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، جیل کی دیواریں ہوتی تھی تو ان دیواروں پہ لکھتے تھے۔ قرآن سے ایسا شغف تھا کہ قرآن لکھتے اور اس کی تشریح کرتے کہ طلباء جو ساتھ میں ہوتے، خاص کر ابن قیم ساتھ میں تھے اس وقت، وہ ان کے شاگرد تھے ابن قیم، تو انہوں نے کیا کیا، وہ دیواروں سے دیکھ کے اپنے ذہن میں اتارا، پھر کتابی شکل میں بعد میں بنی تفسیر۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ذوق ہے میرا، یہ ذوق بھی مجھے بعد میں ملا، اگر مجھے پہلے ملتا تو میں کچھ نہ پڑھتا لکھتا سوائے قرآن کے۔ یا رب، شیخ الاسلام ہے، قرآن کے بارے میں ان کا یہ ہے۔ اور اپنی جیل کی زندگی میں، خالی زندگی میں جو چند دنوں کے لیے گئے تھے، خاص کر
انہوں نے 60 پر 3 قرآن ختم کیا۔ جب معاملہ کمزوری کی حد کو اس حد تک پہنچ گیا کہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو کہتے تھے کہ اپنے شاگرد سے کہ بیٹا تم پڑھنا اور میں سنتا رہوں گا۔ رات دن غذا صرف یہی تھی کہ صبح پڑھنا شام پڑھنا، کسی بھی طرح کیا ہے قرآن تکمیل ہونے، پھر تکمیل ہو تو پھر شروع کر لو، پھر تکمیل ہو تو پھر شروع کر لو۔ جس کو یہ ذوق ملتا ہے نا جی، یاد رکھو وہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھولتا نہیں ہے، اور اللہ جن کو منتخب کر لیتا ہے نا جی، پھر ان کو قرآن پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ بڑی پیاری موت ہے، بڑی پیاری موت ہے۔ جب اللہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے نا جی، کسی کو سجدے میں موت آتی ہے، کسی کو حرم میں موت آتی ہے، ایسے ہی نہیں دیتا۔ یاد رکھو، قرآن پڑھتے ہوئے مرنا، نماز پڑھتے ہوئے مرنا، سجدے میں رہتے ہوئے مرنا معمولی بات نہیں ہے، رب کے خاص بندوں کو ہوتا ہے۔ تو قرآن سے اپنا شغف بڑھاؤ، تو یاد رکھو پھر زندگی تمہارے اندر جو تبدیلی ہوگی وہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔